الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار محبت ہے، اور محبت ہی پھیلانا اسلام کا مقصد ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اسلام کے مطابق پوری انسانیت اللہ کا ایک کنبہ ہے۔ بیہقی کی ایک روایت ہے کہ رحمت عالم نے فرمایا، تمام انسان اللہ کی عیال کی مانند ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کی عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی بات کو الطاف حسین حالی نے یوں کہا ہے، یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ سنن نسائی میں ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے آخری پہر میں اٹھتے، تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر دعا میں مشغول ہو جاتے، اس دوران آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے تھے، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں سارے بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تہجد کی نماز کا حکم مکہ میں اترا تھا۔ اخوت انسانی کی شہادت مکی دور سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مکہ کے مشرکین اس وقت آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سخت تکلیفیں دے رہے تھے۔ اس کے باوجود رات کی تنہائی میں آپ ان کو بھائی کے احساس کے ساتھ یاد فرما رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام جو اسٹینڈرڈ انسان میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ یہ لوگ ہیں جن کا حال یہ ہو کہ لوگ اگر ان کے دشمن بن جائیں، حتیٰ کہ ان کو مٹانے کے در پہ ہو جائیں، تب بھی اس کے دل میں لوگوں کے لیے بھائی ہونے کے احساس امڑ رہا ہو، یہاں تک کہ اپنی تنہائیوں میں اللہ کو گواہ بنا کر اس کا اعلان کر رہا ہو۔ اسلام آدمی کے اندر محبت کا جذبہ ابھارتا ہے۔ خود قرآن کی کئی آیتوں میں مشرکین کو رسولوں کا بھائی کہا ہے۔ جاننے کی خواہش ہے تو ہمیں فون کریے، قرآن کی آیتوں کے حوالے دے دوں گا۔ فون نمبر ہے 9450190656۔ پیغمبر کی عملی زندگی اس سے بھری ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر، جو عورت آپ پر کوڑا ڈالتی تھی، جب بیمار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئے۔ طائف کا واقعہ کتنا دردناک ہے، ان کے لیے بھی آپ نے ہدایت کی دعا کیا۔ پیغمبر سب کچھ قربان کر کے لوگوں کو ہدایت مل جائے تو اسے کامیابی سمجھتے تھے۔ ہمیں لوگوں کے ہدایت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو اللہ نے بھی نصرت اٹھا لیا۔ کامیابی اللہ کی طرف سے تب ملتی ہے جب ہمارے دل میں انسانیت کا درد و غم ہونا تو دور، احساس تک باقی نہ رہا۔ آج ہم ایک بے حس مردہ قوم، احسان فراموش بن گئے۔ نصرت زندہ قوم پر آتی ہے، اور اللہ کے قانون پر عمل کرنے سے آتی ہے۔ اللہ تو نافرمانوں تک کو وہ سب کچھ دیتا ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ وہ سب پر رحمان اور رحیم ہے، اور ہم بے رحم بن کر اس کی زمین پر رہیں تو اللہ کا عذاب ذلت کی شکل میں نہ آئے تو پھر کیا آئے؟ جیسا کرو گے ویسا ہی اللہ کی طرف سے بدلہ ملے گا۔ آج مسلمان اپنی کمی دیکھنے کو تیار نہیں۔ اصلاح ان کی ہوتی ہے جو اپنی کمی پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کے دین میں نفرت کی گنجائش نہیں، اور ہم نفرت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ نفرت والے کو اللہ کا انعام نہیں ملتا ہے، اللہ کا ذلت بھرا عذاب ملتا ہے جو ہمیں مل گیا ہے۔ وہ اللہ جو تمام قوموں کے عبادت گاہوں کا محافظ ہے، اس کے ماننے والوں دوسرے سے نفرت کا جواز کہاں سے پا گئے؟ سورہ حج آیت نمبر 40 دیکھیے، اس کا ترجمہ یہ ہے، جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو مٹھ اور گرجا اور یہودیوں کے سینگاگ اور مسجدیں جن میں اللہ کا خوب نام لیا جاتا ہے سب ڈھا دیے جاتے، اور اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ زبردست طاقت والا ہے۔ اس آیت میں دو باتیں خاص طور سے قابل غور ہیں۔ پہلی بات، مٹھ، گرجا، سینگاگ، مسجد، ان سب کے بارے میں اللہ نے کہا ان میں اللہ کا خوب نام لیا جاتا ہے۔ دوسری بات جو بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے صاف الفاظ میں 2-2-4 کی طرح بتا دیا کہ ہماری مدد ایمان والوں کو کب ملے گی۔ فرمایا ہماری مدد تمہیں تب ملے گی جب تم اللہ کی مدد کرو گے۔ یہ بات قرآن میں کئی جگہ اللہ نے کہا ہے۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ جس مشن پر تمہیں بھیجا ہے
اس میں محنت کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ اور اس آیت کا دوسرا پہلو ہے کہ اگر اللہ کا مشن چھوڑ کر صرف رسمی نماز، روزہ، تسبیح، تلاوت میں لگ کر صرف اپنی ہی فکر کرو گے اور انسانیت کی حقیقی خیر خواہی چھوڑ دو گے تو اللہ تمہاری مدد ہرگز نہ کرے گا، یہاں تک کہ تمہارے اہل تقوی کی دعائیں رد کر دی جائیں گی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اتنی صاف بات ہمارے بڑے بڑے رہنما، جن کو حضرت اور مجدد اور نہ جانے کیسے کیسے القاب لیے ہوئے ہیں، اس سچائی سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے حضرت قوم کی سچی رہنمائی نہ کر کے قوم کو اندھیرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد قرآن کی ایک آیت سورہ توبہ آیت نمبر 34 سمجھ میں آ گئی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، بہت سے علماء اور پیر لوگوں کے مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کی راہ سے روکنے کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ایک بات کافی ہے کہ اللہ نے نصرت کا قانون صاف طور پر بتا دیا ہے، لیکن مولوی اس لیے نہیں بتاتے کہ ان کا قد چھوٹا نہ ہو جائے۔ اور عوام کا حال یہ ہے کہ اللہ نے عوام کو سختی کے ساتھ جس چیز سے روکا ہے، افسوس عوام اسی برائی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ برائی یہ ہے کہ اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں اور سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں حکم دیا۔ پہلے آل عمران سنیے، وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب بنائے۔ دوسری سورہ توبہ کی آیت یہ ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پیر کو رب بنا لیا تھا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی، یہودیوں کے ایک بڑے عالم عبداللہ ابن سلام جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس میں تو یہ کہہ رہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے علماء اور پیر کو رب بنا لیا، ہم نے تو اپنے علماء اور پیر کو رب نہیں بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بتانا، کیا تمہارے علماء اور پیر جسے حرام کہتے تھے اسے حرام مانتے تھے؟ کہا ہاں۔ اور جس کو حلال کہتے تھے اس کو حلال مانتے تھے؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہی تو رب بنانا ہے۔ ایک راہ فرار اختیار کرنے والے ایک جھوٹ اور بولتے ہیں کہ ارے یہ آیت تو یہود کے لیے ہے۔ یہود کی تاریخ اور اس قوم کی تاریخ ہے جو حامل کتاب ہو۔ قرآن میں یہود کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا وہ اس لیے بتایا گیا کہ مسلمانوں، اگر تم بھی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے، الگ الگ نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ آج مسلمانوں نے علماء اور پیر کو رب بنا لیا ہے۔ آج قرآن ہمارا حاکم امام نہ رہا۔ لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے حضرت قرآن نہیں جانتے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ قرآن نہیں جانتے آپ کے حضرت؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت قرآن کی واضح رہنمائی پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جب بھی یہ دونوں آیتیں کوئی پڑھ کر سناتا ہے تو بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں علماء سو کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ یہ 100% جھوٹ ہے جو عوام کو بتایا جاتا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ چاہے علماء حق ہوں یا علماء سو، کسی کی بھی بات قرآن اور سنت پر پرکھیں گے، اگر صحیح ہے تو چاہے علماء سو ہیں پھر بھی وہ بات مان لیں گے، اور اگر غلط ہے تو چاہے علماء حق ہیں اسے نہیں مانیں گے۔ بے شمار دلیلوں میں سے چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 30 سال تک یہ مسئلہ بیان کرتے رہے کہ جس پر غسل فرض ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک غسل نہ کر لے۔ مروان جب گورنر ہوئے تو ماں عائشہ کے پاس آدمی بھیج کر مسئلے کی تحقیق کیا۔ ماں عائشہ نے فرمایا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھ لیتے تھے، بعد میں غسل کرتے تھے۔ مروان ابو ہریرہ کے پاس آئے جو اجتہاد اور قیاس پر مسئلہ بیان کر رہے تھے، ان کو ماں عائشہ کے پاس لے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کر لیا۔ دوسری مثال امام غزالی کی ہے۔ امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ سورج زمین سے 6 گنا بڑا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ صحابہ کے سامنے قرآن و حدیث آتی تو اپنی بات واپس لے لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1563 میں ہے کہ مروان بن حکم سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہو گیا۔ وہ اختلاف یہ تھا کہ حج تمتع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگا دی تھی۔
جبکہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی یہ رسم توڑی، حج تمتع جاری کیا۔ مشرکین اسے حرام سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرہ دونوں کیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایشو کی بنیاد پر پابندی لگایا۔ یہ الگ ٹاپک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کیا اور کہا میں حج عمرہ دونوں کروں گا، نبی کی سنت کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتا، نبی کی مخالفت نہ کروں گا، آپ کی مخالفت کروں گا۔ بہت ہے، طویل ہو جانے کے ڈر سے چند موجودہ لاگوں کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء نے کہا اردو ہماری زبان ہے، یہ بے بنیاد بات ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ سے سندھ میں ہزاروں لوگ مار دیے گئے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء نے علم کو دو خانوں میں بانٹا، جس کی وجہ سے آج ہم علم میں 200 سال پیچھے ہو گئے۔ یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ ہمارے علماء نے ذات پات کو پھیلایا، کتابیں لکھ کر پھیلایا، یہ بے بنیاد بات ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ تفصیل کے لیے ڈاکٹر مسعود کی کتاب ہندوستان میں ذات پات اور مسلمان کو پڑھیے۔ ہمارے کچھ علماء نے سائنس اور انگریزی کا مخالفت کیا، یہ بھی قرآن کے خلاف ہے، بے بنیاد بات ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء نے 1857 میں انگریزوں سے جنگ کیا، جبکہ متفق علیہ یہ بات ہے کہ اتمام حجت کے بغیر جنگ حرام ہے، اور اس وقت تھانہ بھون کے ایک عالم مولانا محمد نے مخالفت کیا تھا اور کہا تھا یہ حرام ہے۔ سینکڑوں ایسی باتیں ہیں، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ مختصر یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کو چھوڑ کر اپنے رہنما کو رب بنائے گی تو ذلت کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گی۔ کانپور کے ایک مفتی صاحب نے کہا قتال کے فضائل تبلیغ والے اپنے کام میں بیان کرتے ہیں، اس مفتی بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن نے سورہ فرقان میں فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اس آیت میں سب سے بڑا جہاد قتال نہیں ہے، بلکہ پرامن طور پر قرآن کی آئیڈیالوجی پہنچانا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔